ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے یوسف بحیثیت غلام، جو کہ پیدائش باب 37 سے لی گئی ہے۔ یوسف کے بھائی کھانا کھا ہی رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہماری طرف آ رہی ہے۔ بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سوداگروں کا قافلہ ہے۔ ان کے اونٹوں پر مسالے لدے ہوئے تھے، وہ اپنا مال بیچنے کے لیے مصر جا رہے تھے۔ یہودا نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ یوسف کو ان سوداگروں کے ہاتھ بیچ دیں، اسے قتل کرنے کی بجائے یہ تدبیر بہتر ہے، کچھ رقم بھی ہاتھ آ جائے گی۔ سب نے یہ تجویز پسند کی سوائے روبن کے، جو اس وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ سارا کام جلدی جلدی ہو گیا۔ چند بھائی سوداگروں سے سودا کرنے لگے اور دوسرے بھائی اسے کنویں سے نکال لائے کہ سوداگر قیمت ادا کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح دیکھ بھال لیں۔ وہ کیچڑ سے لت پت ہونے کے باوجود صحت مند اور مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ غلاموں کی منڈی میں اس کی اچھی قیمت مل سکتی تھی۔ سوداگر نے پیشکش کی کہ میں اس کے لیے چاندی کے 20 سکے دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا اور سوداگر یوسف کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد روبن بھی آ گیا۔ وہ یوسف کو چپکے سے کنویں سے نکالنے اور گھر پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے کنواں خالی دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہیں بھائیوں نے اسے نکال کر قتل تو نہیں کر دیا، لیکن انہوں نے روبن کو سارا ماجرا سنا دیا اور وہ سکے بھی دکھائے جو وصول کیے تھے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جا کر باپ کو کیا اور کیسے بتایا جائے۔ انہوں نے یوسف کی پوشاک لی جو اس پر سے کھینچ کر اتاری تھی اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں ڈبو لی۔ گھر پہنچ کر وہ اس پھٹی ہوئی اور خون سے داغدار پوشاک کو یعقوب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، یہ ہمیں میدان میں پڑی ملی ہے، دیکھنا یہ تمہاری بیٹی کی تو نہیں؟ یعقوب نے خون آلود پوشاک دیکھی تو پہچان لی کہ یوسف کی ہے اور غمزدہ ہو کر پکار اٹھا، ہاں یہ میرے بیٹے یوسف کی ہے، کوئی جنگلی درندہ اسے کھا گیا ہے، ہائے ہائے میرا پیارا بیٹا مارا گیا، میں اسے پھر کبھی نہ دیکھوں گا، میں ساری عمر اس کے لیے ماتم کرتا رہوں گا۔ سوداگر یوسف کو رسیوں سے کس کر باندھے ہوئے کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے مصر کو لے جا رہے تھے، مگر خدا اب بھی اس کے ساتھ۔ وہ مدیانی سوداگر مصر پہنچے تو یوسف کو غلاموں کی منڈی میں لے گئے تاکہ اسے بیچ کر اپنی رقم اور منافع حاصل کر لیں۔ اس جیسے صحت مند اور مضبوط غلام کی اچھی قیمت مل سکتی تھی۔ پوتیفار نامی ایک شخص نے یوسف کو خرید لیا۔ پوتیفار مصر کے بادشاہ کا ایک اہم افسر تھا، وہ محل کے محافظوں پر حاکم تھا۔ یوسف بھی محنت اور دیانتداری سے کام کرتا تھا۔ وہ اپنے مالک کا حکم ماننے کے علاوہ اپنے لیے خود ہی کام تلاش کر لیتا اور بڑے ڈھنگ سے فرائض سر انجام دیتا۔ وہ کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لاتا، وہ اپنی ذمہ داریاں وفاداری اور دیانتداری سے پوری کرتا تھا۔ پوتیفار اسے بہت پسند کرنے لگا اور بہت جلد اس نے یوسف کو اپنا ذاتی خدمتگار بنا لی۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ اس جوان میں کوئی خاص بات ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے گھر کا سارا انتظام یوسف کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یوسف کی وجہ سے میرے گھر میں برکت ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہاں بھی خدا یوسف کے ساتھ تھا، جبکہ وہ اپنے وطن، گھر اور خاندان سے بہت دور تھا۔ خدا یوسف کی مدد کرتا تھا کہ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرے اور کامیاب رہے۔